نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کے پسندیدہ پروگرام جس میں قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے کے مواقع میسر آتے ہیں، اس پروگرام اقرا کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور ہمارا آج کا سبق سورہ ہود کی آیت نمبر 115 سے 116 پر مشتمل ہے۔ تو آئیے حسب سابق ہم اپنا آغاز ان آیات کی تلاوت سے کرتے ہیں، اور آپ تلاوت مقدسہ کو محبت و محویت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یقیناً اللہ اس کے اجر بھی عطا فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنے کے طریقے بھی آپ کو معلوم ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر فإن اللہ لا يضيع أجر المحسنين۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين۔ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آئیے اب انہی آیات کو ہم لفظ پر لفظ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی آیات کو بریک کر کے اسپلٹ کر کے اس کو ہم اس کا تلفظ ادا کرتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ تعالی العزیز قرآن مجید کی صحیح تلاوت کرنا آپ سیکھ جائیں گے۔ واصبر فإن اللہ، اور جہاں پر بھی قرآن میں لفظ اللہ آتا ہے اور لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو تو اس اللہ کے لام کو ہم پر کر کے موٹا کر کے پڑھتے ہیں، جس طرح اللہ، یا یہاں پر ہے فَإِنَّ اللَّهَ، تو چونکہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے اس لیے اللہ کے لام کو ہم پر کر کے موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔
واصبر فإن اللہ لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلکم، یہاں پر لفظ من پر ہم غنہ کریں گے نیزل ساؤنڈ پروڈیوس کر کے، یعنی نون کو ہم اپنے ناک کی آواز سے نیزل ساؤنڈ سے ہڈن کریں گے، چھپا کر اور غنہ کر کے پڑھیں گے. من قبلکم اولو بقیت ینہون، اولو یہاں پر اگر اولو کو آپ دیکھیں اپنی سلائیڈ پر اسکرین پر تو آپ دیکھیں گے حمزہ کے بعد واو ہے، لیکن واو پر چونکہ کوئی حرکت موجود نہیں ہے اس لیے ہم واو کو نہیں پڑھتے ہیں اور واو کو سائلنٹ کریں گے اور پڑھیں گے اولو. اولو بقیت ینہون، بقیت ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن، اور یہاں پر ممن پر اگر آپ دیکھیں تو دو میم ہے اور دونوں میموں پر تشدید ہے، مشدد ہے، اس لیے یہاں پر 4 میم پڑھے جائیں گے اور ہر میم پر ہم غنہ کریں گے، نیزل ساؤنڈ کو پروڈیوس کر کے پڑھتے ہیں. الا قلیلا ممن انجینا منہم قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. Now this is the third segment of our program, and now we are showing these verses written in Roman calligraphic for those who are unfamiliar with Arabic alphabets, and this is also followed by Urdu and English translation. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو
بقية ينهون بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ناظرین کرام، اب آئیے ان آیات کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ پہلے ہم اردو میں ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ اور صبر کیے رہو کہ خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے؟ ہاں، ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا، اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ And have patience, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, for lo, Allah loseth not the wages of good. If only there had been among the generations before you men possessing a remnant of good sense, to warn their people from corruption in the earth, as did a few of those whom we saved from them. The wrongdoers followed that by which they were made shapeless and were guilty. ناظرین اکرام، اس پروگرام کے آخری حصے میں ہم حسب دستور ان آیات کی صحیح تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ایسی کتاب کو نازل کیا ہے کہ تاکہ عقل والے اس سے نصیحت پذیر ہوں، اس پہ تفکر کریں، اس پر غور و فکر کریں۔ تو اسی غور و فکر کے لیے ہم وہ آیات جو تلاوت کی جاتی ہیں ان کا مختصر سا مفہوم بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کرتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 115 میں ہم دیکھتے ہیں رب فرماتا ہے کہ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کو ضائع نہیں فرماتا، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ سے پہلے ہم دیکھتے ہیں رب نے نماز کا حکم دیا کہ نماز پڑھا کرو، تو معلوم یہ ہوا کہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یہ نیکی ہے، یہ اجر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نیکی کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا، اور وہ اجر ہمیں دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی دیا جائے گا۔ اب نماز پڑھنے سے دنیا میں کیا اجر مل رہا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ہی ہمیں رب ذوالجلال کا، باری تعالیٰ کا یہ ارشاد نظر آتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکا کرتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں ہم اگر نماز پڑھتے ہیں اجر یہ مل رہا ہے کہ ہم برائی کے راستوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، آپ باوضو ہیں، یہ نماز پڑھنے کے قصد سے جا رہے ہیں، کوئی اگر شیطانی کام کی طرف آپ کو اکساتا ہے، آپ کا دل آپ کو ملامت کرتا ہے کہ میں تو رب ذوالجلال کے حضور جھکنے جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے پکار رہا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں دی جا رہی ہیں، اور میں ان صداؤں کو چھوڑ کر برائی کے کاموں کی طرف چلا جاؤں؟ انسان کو حیا آتی ہے، اس کو شرم آتی ہے۔ اور پھر جو نمازی ہوا کرتے ہیں
اگر وہ معاشرے میں کوئی ادنا سا بھی چھوٹا سا بھی برا کام کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں لوگ ٹوک دیا کرتے ہیں کہ تم کیسے نمازی ہو، نماز پڑھتے ہو، یہ کام کر رہے ہو، تو انسان کو حیا آتی ہے، شیطانی کاموں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور جو اس دنیا میں شیطانی کاموں سے محفوظ ہو جاتے ہیں تو یقیناً یہی سب سے بڑی نیکی ہے، یہی خیر ہے، یہی حسنات ہے۔ اور جب دنیا میں ہمیں خیر اور حسنات حاصل ہو رہی ہیں تو پھر کل قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اجر و ثواب کو ہرگز ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ ان آیات سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم اچھا کریں گے تو اچھائی ملے گی، برے کام کی طرف جائیں گے تو برائی ملتی ہے، اچھے کام کی طرف جائیں گے تو پھر وہ اچھے کام برائی کا راستہ روک دیا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ سے سنت رہی ہے کہ رب ذوالجلال پچھلی اقوام میں بھی ایسے ناصح بھیجتا رہا ہے، ریفارمسٹ بھیجتا رہا ہے جو لوگوں کو برے کاموں سے روکا کرتے تھے، لیکن وہ قلیل تھے۔ اگر وہ قومیں رک جایا کرتی تھی تو پھر ہم انہیں نجات دے دیا کرتے تھے، اور جو آمادہ ظلم ہو جایا کرتے تھے تو رب فرماتا ہے کہ ان پر عذاب نازل ہو جایا کرتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عذاب سے روکنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهِي عَنِ الْمُنْكَرِ کی صدائیں دیتے رہیں، یعنی نیکی کی طرف بلاتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک بستی ایسی تھی جس میں سارے کے سارے زاہد و متقی رہا کرتے تھے، اللہ کی عبادت گزار بندے رہا کرتے تھے، لیکن وہ برے کو برا نہیں کہا کرتے تھے بلکہ فقط اپنی عبادات کیا کرتے تھے۔ تو رب فرماتا ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ نے اس بستی پر عذاب نازل کر دیا، حالانکہ اس بستی میں سارے متقی تھے۔ عذاب اس لیے نازل ہوا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهِي عَنِ الْمُنْكَرِ کا جو فریضہ امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے، ہم نے اس کو پوری طرح سے اگر نہیں بجا لائے تو پھر عذاب نازل ہوا کرتا ہے، جو کہ سابقہ میں ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں نیکی کی طرف بلانا چاہیے۔ یہ پچھلی امتوں میں بھی ہوا کرتا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد پر یہ تبلیغ فرض ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، نیکی کی تعلیم دیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے اگر ایک حرف بھی ملے تو تم اسے آگے تک پہنچا دو۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ آیات ہیں جن سے ہمیں نیکی کا حکم دینے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، یہ ہمارا شرف ہے، اور اس کے ساتھ خوش بختی بھی ہے۔ پچھلی امتیں اگر نبی کی نافرمانی کیا کرتی تھی تو ہلاکتوں کا عذاب نازل ہو جایا کرتا تھا، لیکن میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، میرے نبی اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو رب ذوالجلال نے قانون تبدیل فرمایا، اور ارشاد ہوا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اے حبیب آپ ان کے درمیان ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے عذاب ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پچھلی امتیں اگر نبی کا انکار کرتی تھی تو ساری کی ساری پوری کی پوری بستی پر عذاب نازل ہو جایا کرتا تھا، یا آسمان سے آگ برستی تھی، یا زمین پلٹ جایا کرتی تھی، یا زلزلے آ جایا کرتے تھے، یا ایک چیختی ہوئی چنگھاڑ آتی تھی جس سے سب ہلاک و برباد ہو جایا کرتے تھے، جس طرح کی پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا، پچھلی آیتوں میں جانا۔ لیکن آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ نے اجتماعی ہلاکت کو موقوف فرما دیا ہے۔ تو یہ سب میرے آقا کے تصدق و تبسل ہے، یہ میرے آقا کا صدقہ ہے۔ لیکن ہمیں پچھلی اقوام کی تعلیم دے کر ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، ہم نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیں، ہم اس کی تبلیغ کریں، اور برائی کے کاموں سے خود بھی بچیں، اور اپنے اطراف میں جو لوگ ہیں، اپنے اطراف و اکناف میں جو عزیز ہیں، جو اقربا ہیں، جو دوست احباب ہیں، ان کو بھی برائی سے روکیں، ان کو بھی علم کی طرف بلائیں، بھلائی کی طرف بلائیں۔ یہ آج کے سبق کی تعلیم تھی۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کی تبلیغ کرنے اور برائی سے بچنے کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اور اس پیغام کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اس دوران اپنے سبق کو دہراتے رہیں، اور آج کل گھر گھر میں یہ فیسلٹیز ہے کہ وی سی آر ہے، ریکارڈ کرنے کی سہولت ہے، تو آپ ریکارڈ بھی کیجئے تاکہ بعد میں آپ اس سبق کو دہرا سکیں۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی قرآن کو صحیح پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خوش رہیے، اللہ حافظ۔ اقرأ
بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق